رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پالے گا۔ ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا سے زیادہ عزیز ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ ہی کے لیے محبت کرے، اور تیسری بات یہ کہ جسے اللہ نے کفر سے نجات دی ہو، پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ ایسا برا سمجھے جیسا آگ میں گر جانے کو برا جانتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ تب ایسے لوگ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر زندگی کی نہر میں یا بارش کے پانی میں ڈالے جائیں گے۔ اس وقت وہ دانے کی طرح اگ آئیں گے جس طرح ندی کے کنارے دانے اگ آتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دانہ زردی مائل پیچ در پیچ نکلتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایک وقت سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ کرتا پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچا ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن الخطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو کرتا تھا اسے وہ گھسیٹ رہے تھے، یعنی ان کا کرتا زمین تک نیچا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے دین مراد ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ اپنے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ رسول اللہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حج مبرور۔ رسول اللہ نے چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا، اور سعد وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، حضور اپنے فلاں کو کچھ نہ دیا حالانکہ میں اسے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان۔ میں تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ حضور نے بھی دوبارہ وہی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے زہری سے روایت کیا۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ حضرت نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے
تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ میں اس شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکر ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا اپنے گھر کو واپس جا، میں نے حضرت سے سنا ہے اب فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا اے رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمیم پر وہ دوزخی ہوا۔